Islamic Library, enlightening about religion. حضرت فضیل بن عیاض رحمتاللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک، واصلین حق کے سردار، مقربین بارگاہ کے بادشاہ حضرت ابو علی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فقراء میں آپ کا بڑا بلند مرتبہ ہے، طریقت میں آپ کو کامل مہارت اور پورا شغف حاصل تھا۔ مشائخ طریقت کے درمیان آپ بہت مشہور اور معروف ہیں۔ آپ کے احوال صدق و صفا سے معمور تھے۔ آپ ابتدائی عمر میں جرائم پیشہ آدمی تھے۔ مرو کے آس پاس کے علاقوں میں رہزنی آپ کا مشغلہ تھا۔ اس کے باوجود آپ کی طبیعت ہر وقت مائل باصلاح رہتی تھی، چنانچہ جس قافلے میں کوئی عورت ہوتی تو اس کے قریب تک نہ جاتے، جس کے پاس مال تھوڑا ہوتا اس سے کوئی تعرض نہ کرتے، اور ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ مال ضرور چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی نہایت عجیب ہے۔ ایک سوداگر مرو سے نکلا۔ مرو کے لوگوں نے اس سوداگر سے کہا، مناسب ہے کہ ایک سرکاری حفاظتی دستہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ راستے میں فضیل رہزنی کرتا ہے۔ سوداگر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ وہ رحم دل ہے اور خدا ترس آدمی ہے۔ سوداگر نے حفاظتی دستے کی بجائے ایک خوشلحان کاری اجرت پر لے کر اونٹ پر سوار کرایا اور روانہ ہو گیا۔ کاری دن رات راستے میں تلاوت قرآن پاک کرتا رہا، یہاں تک کہ قافلہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں یہ گھات لگائے بیٹھے سے۔ اتفاق سے اس وقت کاری نے یہ آیت تلاوت کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ذکر الہی اور حق کی طرف سے نازل کیے گئے احکام کے آگے اپنے دلوں کو جھکائیں؟ حضرت فضیل نے جب یہ سنا تو ان کے دل پر رکت طاری ہو گئی۔ فضیل کے دل پر فضل خدا نے غلبہ دکھایا اور اسی لمحہ انہوں نے راہزنی سے توبہ کر لی۔ جن جن لوگوں کے مال لوٹے تھے ان کے نام لکھ رکھے تھے، ان سب کو راضی کیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے اور عرصہ تک وہاں مقیم رہے اور بکثرت اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کی۔ پھر وہ کوفہ آ گئے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس مبارک میں مدت تک رہے۔ ان سے بکثرت روایات مروی ہیں جو محدثین کے نزدیک بہت مقبول ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ تصوف کے حقائق و معرفت میں اعلیٰ درجے کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کا قول ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت حاصل ہو گئی وہ مقدور بھر اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اس لیے کہ اس کی معرفت اس کے احسان و کرم کی پہچان کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جب اس کے احسان و کرم کی پہچان ہو جائے تو اس نے اس کو دوست بنا لیا، اور جب اسے دوست بنا لیا تو گویا اس نے مقدور بھر طاعت و عبادت کر لی، کیونکہ دوست کا کوئی حکم مشکل اور دشوار نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر دوستی اور زیادہ ہوگی، اتنا ہی طاعت اور عبادت کا ذوق بڑھتا چلا جائے گا، اور دوستی کی زیادتی ہی معرفت کی حقیقت ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے اٹھے، پھر آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید کسی دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے صبح کی اذان دی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور نماز میں مشغول رہے، صبح کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے خون جاری تھا۔ میں نے رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفور فرمایا ہے، اس بشارت کی موجودگی میں اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ایسا تو وہ کرے جس کی آخرت محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی بشارت دے
اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس کی بندگی نہ کروں اور مقدور بھر شکر گزاری نہ کروں؟ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج 50 نمازیں قبول فرما لی تھی اور آپ نے انہیں گرانا جانا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پر وہ دوبارہ جاتے اور 5 نمازیں کروائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی سرشت میں فرمان الہی کی مخالفت کا شائبہ بھی نہ تھا، کیونکہ محبت نام ہی موافقت کا ہوتا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد گرامی ہے، یہ دنیا بیماری کا گھر ہے اور لوگ اس پر دیوانے ہیں، اور دیوانوں کو بیمارستان میں توق اور بیڑیوں سے مقید رکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہشیں ہماری زنجیریں اور ہمارے گناہ ہماری قید ہیں۔ حضرت فضل بن ربیع بیان فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہارون الرشید نے مجھ سے کہا، اگر مردان خدا میں سے کوئی یہاں موجود ہو تو ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، اس جگہ حضرت عبد الرزاق سنانی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ رخصت کے وقت ہارون الرشید نے مجھ سے کہا، ان سے دریافت کرو کہ ان کے ذمے کچھ قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، قرضہ ہے۔ ہارون الرشید نے مجھ سے کہا کہ ان کا قرضہ ادا کر دو۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو ہارون الرشید نے کہا، اے فضل، میرا دل کسی اور بزرگ سے بھی ملنے کا متمنی ہے۔ میں نے کہا، یہاں حضرت سفیان بن عینیہ بھی جلوہ گر ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، مجھے ان کے پاس بھی لے چلو۔ چنانچہ جب ہم حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی کے وقت ہارون الرشید نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بھی قرض کے بارے میں دریافت کروں۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، قرض ہے۔ خلیفہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کا قرض بھی ادا کر دیا جائے۔ باہر آ کر ہارون الرشید نے مجھ سے کہا، اے فضل، ابھی میرا دل بھرا نہیں اور کسی بزرگ سے ملاقات کرنے کا مزید متمنی ہے۔ میں نے کہا، مجھے یاد آیا کہ یہاں حضرت فضیل بن عیاض بھی تشریف فرما ہیں۔ پھر ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اوپر ایک گوشے میں بیٹھے کلام مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے دستک دی۔ اندر سے استفسار ہوا، کون ہے؟ میں نے جواب دیا، امیر المومنین۔ انہوں نے فرمایا، مجھے امیر المومنین سے اور انہیں مجھ سے کیا سروکار؟ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ طاعت الہی میں خود کو ذلیل کرے؟ آپ نے فرمایا، حضور کا ارشاد حق ہے، لیکن رضائے الہی اس کے حضور میں دائمی عزت ہے۔ تم میری اس حالت کو ذلیل گمان کرتے ہو، حالانکہ میں طاعت الہی میں عزت جانتا ہوں۔ اس کے بعد نیچے آ کر دروازہ کھول دیا اور چراغ بجھا دیا اور مکان کے ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ مصافحہ کے وقت ہارون الرشید کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے مس ہوا تو حضرت فضیل نے فرمایا، افسوس ہے کہ اتنا نرم و نازک ہاتھ دوزخ میں جلے گا، کاش کہ یہ ہاتھ خدا کے عذاب سے محفوظ رہتا۔ ہارون الرشید یہ سن کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے فضیل، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، تیرا باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیجئے۔ حضور نے فرمایا، اے چچا، میں نے تم کو تمہاری جان پر امیر بنا دیا، کیونکہ ایک سانس اگر طاعت الہی میں گزرے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگ 1000 برس تک تمہاری فرما برداری کریں، اس لیے کہ امیری سے قیامت کے دن بجز ندامت و شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہارون الرشید نے کہا، مجھے اور بھی کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے خلافت پر فائز کرنا چاہا تو انہوں نے سالم بن عبداللہ، رجا بن حیات اور محمد بن کعب الکرزی کو بلایا اور ان سے کہا، لوگوں نے مجھے اس بلا و مصیبت میں پھنسا دیا ہے، مجھے کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ کیونکہ امارت کو میں بلا سمجھتا ہوں، اگرچہ لوگ اسے نعمت خیال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے عمر بن عبدالعزیز،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت عذاب الہی سے رستگاری ہو تو مسلمان بزرگوں اور بوڑھوں کو اپنے باپ کی مانند اور جوانوں کو بھائی اور بچوں کو اپنی اولاد کی مانند سمجھیں اور ان سب کے ساتھ وہی سلوک کیجیے جو خاندان کا سربراہ باپ اپنے بھائیوں، فرزندوں اور دیگر عیال کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ ممالک اسلامیہ ایک گھر کی مانند ہے اور ان میں رہنے والے اہل و عیال۔ آپ اپنے بزرگوں کی زیارت کرو اور بھائیوں کی عزت کرو اور چھوٹوں سے پیار اور محبت کرو۔ اس کے بعد حضرت فضیل نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں نہ جھلسایا جائے۔ خدا کا خوف رکھو اور اس کا حق بہترین طریقے سے ادا کرو۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے عرض کیا، آپ پر کچھ قرض ہے؟ حضرت فضیل نے جواب دیا، ہاں، خدا کا قرض میری گردن پر ہے، وہ اس کی اطاعت ہے، میں فکر مند ہوں کہ اس وجہ سے میری گرفت نہ ہو جائے۔ ہارون الرشید نے عرض کیا کہ بارے قرض سے میری مراد لوگوں کا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے، اس نے مجھے بہت کچھ نعمت دے رکھی ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ لوگوں سے بیان کرتا پھروں۔ ہارون الرشید نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی آپ کے آگے رکھ دی اور عرض کیا، اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، میری اتنی نصیحتوں کا تم نے کچھ اثر نہیں لیا اور ابھی تک ظلم و استبداد کی روش پر قائم ہو؟ ہارون الرشید نے کہا، میں نے آپ پر کیا ظلم کیا؟ فرمایا، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ابتلا میں ڈالنا چاہتے ہو، کیا یہ ظلم و جفا نہیں ہے؟ یہ سن کر ہارون الرشید اور فضل بن ربیع دونوں رونے لگے اور روتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے مجھے کہا، اے فضل بن ربیع، بادشاہ در حقیقت حضرت فضیل ہیں اور یہ سب ان کے دبدبہ کی دلیل ہے جو دنیا اور آخرت میں انہیں حاصل ہے۔ دنیا کی تمام زیب و زینت ان کی نظر میں بے وقت اور حقیر ہے۔ اہل دنیا کی خاطر تواضع کرنی بھی انہوں نے اسی لیے ترک کر رکھی ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب اس سے کہیں زیادہ تھے جتنے کہ لکھے جا سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔